بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کہا کہ اہل بیت، میرے اہل بیت کا مثل سفینۃ النو، سفینہ نو کی طرح ہے، جو سوار ہوگا وہی بچے گا۔ اب آپ آگے کی طرف جانا شروع کر دیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پیچھے آپ رک جائیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کامیابی ویسی ہے جیسے انہوں نے فرمایا ہے۔ اب اپنی تعویل کریں کہ نہیں وہ تو یوں تھا، یہ تو یوں تھا، تو پھر عزیزان محترم پھر ہم امام کے لیے کچھ نہیں کر رہے، پھر ہم صرف اپنے نفس کے لیے اور نفس کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ امام کہ جو قیامت کے منظر کو اپنی مناجات میں ترسیم کر رہا ہے، وہ کیسا امام ہے؟ وہ امام کو ہم امامت کو خود بھی نہیں اس طرح سمجھ پائے، اور نہ ہم نے لوگوں کو سمجھایا امام کیسے کہتے ہیں۔ امام کی تعریف صحابی کہتا ہے کہ میں گزر رہا تھا اور مدینہ میں جو قبرستان ہے جہاں احد کے شہداء بھی دفن تھے، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ حضرت حمزہ کی شہید کی قبر پہ بیٹھی ہوئی صحابی کہتا ہے میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور میں نے بی بی سے سوال کیا، میں نے کہا کہ بی بی یہ مولا نے قیام کیوں نہیں کیا جبکہ حق پہ ہیں، حق پہ تھے، ہم نے بھی حدیثیں سنی، امام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ بی بی نے امامت کی تعریف کی ہے۔ عزیزان محترم ہمارے لیے یہ ہم لوگ آتے ہیں گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، ہماری باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک ہم اہل بیت کی بات نہ منتقل کریں۔ اصل کمال ان کے الفاظ میں ہمارے نہیں ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ امام کی مثال مثل کعبہ ہے، امام کی مثال کعبہ ہے۔ کعبہ چل کے لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ چل کے کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ امام اسے کہتے ہیں جس کے پاس امت آتی ہے تو پھر امام قیام کرتا ہے۔ جب لوگ ہی نہیں آئے تو امام کیسے قیام کرتا ہے؟ یہ نہیں تھا کہ امام کو خدا نہ خواستہ وہ خوف تھا، نہ، وہ جس کے لیے جو ہے وہ تلوار آسمانوں سے آئے، وہ جو تنہا جو ہو وہ دشمن کو جو ہے وہ للکار دے، وہی اصل امام ہے کہ جانتا ہے کہ دین کی بقا کس میں ہے۔ امام کے پاس، امام نے خود کہا، امام کے اپنے جملے ہیں، امام نے کہا کہ میں اول مظلوم ہوں دنیا کا۔ اور جانے محترم کیوں ہے ایسا؟ وہ بہر جشن کا دینا میں نہیں چاہتا کہ آپ اداس ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم ان گلوں کو پڑھیں جو کہ امام نے کیے ہیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی خدا نہ خواستہ گزشتہ امتوں کی طرح صرف زبان پہ ولایت کو رکھیں، اور وہ جو اصل ولی ہے زمانے کا وہ ہمیں دیکھے اور کہے کہ دیکھو یہ واہ واہ تو کر رہے ہیں لیکن یہ میری طرف متوجہ بالکل نہیں ہے، یہ میرے ساتھ وہی کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ، آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ میرے ساتھ کہیں وہ نہ کریں جو کوفہ والوں نے امام کے ساتھ کیا کہ ابھی سردی ہے، ابھی گرمی ہے، ابھی یوں ہے۔ عزیزان محترم دیکھیں امامت کا جو صحیح آپ کو جو امامت کو پیش کرنا ہے نا، ہم امامت کے مطیع ہیں، اطاعت گزار ہیں، ہمیں امامت کی اطاعت کرنی ہے، ہم امت ہے۔ امت کے لیے امام کا حاضر ہونا کمال ہے۔ اگر امام حاضر نہیں ہے تو امت کیا کر رہی ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ امت تیار نہیں ہے۔ کربلا بہت بہترین درس ہے، کیا ہے؟ امام کو بلایا، لوگ نہیں آئے، امام آئے، لوگ نہیں آئے۔ امام کی حاکمیت آج ہم لوگ ہمارے دلوں میں خلش رہتی ہے، امام 25 سال خاموش رہے، امام کا حق یوں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ عزیزان محترم تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ واپس جائیں، دعا اس یا لیتنی یعنی کاش ہم ہوتے
شاید ہوتے، پڑھتے بھی ہیں نا ہم لوگ زیارت نامے میں. اب ہم واپس نہیں جا سکتے، اب کیا کریں؟ اب ایسا کام کرو کہ وہ جو امامت وہاں چھپ گئی یا دبا دی گئی، امام کو نہیں، حاکمیت کو. امام کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا. امام پورے عرش و زمین کے لیے امام ہے، ساری زمین اور آسمان امام ہے. امام صرف ایک جگہ کے لیے امام نہیں ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اسے کہتے ہیں کہ ایک نگاہ جب وہ اپنی اٹھاتا ہے اس زمین سے، تو اس کی ایک نگاہ عالم امکان کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے. ایک نگاہ جب امام اٹھاتا ہے، اس کی ایک نگاہ جو ہے وہ وہاں تک پہنچتی ہے، یعنی پورا عالم اس کے سامنے حاضر ہے. یعنی اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ امام ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ نے یہ منصب دیا ہے. یہ منصب الہی ہے، اس کو میں اور آپ چھین نہیں سکتا کوئی، خدا نہ خواستہ. لیکن امت ہوتے ہوئے اس امام کی ولایت کی حاکمیت ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو شاید یہ کرتے. خوب نہیں ہے. آج اگر امام زمانہ کی حاکمیت کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے تو پھر امام علی کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انہی کا فرزند ہے. عزیزان محترم، خوب اس کے لیے ظاہر ہے اس ولایت کو آپ کو ظہور دینا پڑے گا. عمل کے اوپر آپ آئیں، یعنی آپ جشن سے واپس جائیں تو آپ کے اندر کوئی ایک صفت ایکسٹرا ہو. آپ کی رفتار میں، آپ کی گرفتار میں، آپ کی گفتگو میں کوئی چیز ایسی ہو جسے مولا چاہتے ہو. میرا ماننے والا ایسا ہو.